السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک، آپ کے دہن مبارک، آپ کے پشت مبارک، آپ کے لبہائے مبارک، آپ کے کاندھے مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مہر نبوت، سرکار کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ عز و جل نے مہر نبوت ثبت فرمایا تھا۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، اس پر یہ عبارت تحریر تھی: اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فإنک منصور۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے نبی، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ راویوں نے اس مہر نبوت کی مقدار کبوتر کے انڈے کے برابر بتائی ہے۔ حاشیہ ترمذی۔ بغل مبارک، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں نہایت پاکیزہ، صاف اور خوشبودار تھیں۔ آپ کی بغلوں کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی آپ کی مبارک بغلوں میں بال تھے، ان سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ دست و بازوئے مبارک، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں اور بازوئے مبارک پر گوشت تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں نرم اور خوشبودار تھیں۔ آپ جس سے مصافحہ کرتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا، اور جس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ صحابہ اکرام آپ کے دستہائے مبارک کو اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے۔ انہی ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھی۔ انہی ہاتھوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اور اے محبوب، وہ جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ شکم اقدس اور سینہ مبارک، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اقدس اور سینہ مبارک ہموار و برابر تھا۔ آپ کا سینہ کسی قدر ابھرا ہوا اور چوڑا تھا۔ سینہ اقدس کے درمیان بالوں کا ایک باریک خط تھا جو ناف تک تھا، اور سینہ اقدس کے اوپر دونوں طرف بال نہ تھے۔ زانوئے اقدس اور قدمہائے مبارک، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک اور پنڈلیاں نرم اور پرگوشت تھے اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے ایسے نہ تھے۔ جب چلتے تو قدمہائے مبارک کو قوت اور وقار اور تواضع سے اٹھاتے، جیسا کہ اہل حکمت و شجاعت کا قاعدہ ہے۔ آپ پتھر پر قدم رکھ دیتے تو پتھر نرم ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کان احسن البشر قدما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سب سے زیادہ حسین تھے۔ زرقانی۔ قد مبارک، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ کوتاہ، بلکہ میانہ قد مائل بدرازی تھے، مگر جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو سب سے بلند و سرفراز ہوتے۔
حقیقت میں یہ آپ کا معجزہ تھا کہ باطن کی طرح ظاہر میں بھی آپ سے کوئی بلند و بالا نہ ہو۔ مختصر یہ کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت میں بھی تمام انسانوں میں بے مثل و بے مثال تھے، نہ آپ جیسا کوئی ہوا اور نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اخلاق و عادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی، صداقت نبوت و رسالت کا لازمی وصف ہے، کیونکہ رسالت و نبوت کی سچائی کی دلیل نبی کا ذاتی گفتار میں سچا ہونا۔ رب ذوالجلال نے سارے انبیاء کو اس وصف سے نوازا۔ چند انبیاء کی صفت کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ سورہ مریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین تھے، سب سے بڑھ کر سچے تھے۔ آپ کی صداقت و امانت کا یہ عالم تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ نے آپ کو صادق و امین کا لقب دے دیا تھا، اور اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ابو جہل جو آپ کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کاذب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کی تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ بہادری۔ رکانہ جو عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ پچھاڑ دیا۔ حلم و عفو۔ حلم ایک اخلاقی صفت ہے جو اچھے اخلاق و کردار کا آئینہ دار ہے۔ حلم ایسی خوبی ہے کہ جس شخص میں جس قدر ہو، وہ اتنا ہی زیادہ صاحب اخلاق اور باوقار ہوتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات میں حلم و عفو کو خلق عظیم سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و عفو بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو حلم سے مزین ہے۔ دشمنان اسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر جتنی تکالیف دی، رات دن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، قدم قدم پر آپ کو ستایا گیا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کے حلم و عفو کے بے شمار واقعات ہمارے لیے حلم کا گراں قدر سرمایہ ہے، جو تا قیامت ہمارے لیے روز روشن کی طرح مشعل راہ ہیں۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، اور عبداللہ بن قمیہ نے چہرے مبارک کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کی سوا کچھ بھی نہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، مگر آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا، اور بذریعے وہی اس کا سارا حال معلوم ہوا، مگر آپ نے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ غورث بن حارث نے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، بول، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ اہل مکہ
اعلان نبوت کے بعد تقریباً 15 سال تک آپ پر اور آپ کے صحابہ پر بے انتہا مظالم ڈھاتے رہے، آپ کے خلاف سازشیں رچتے رہے، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہی قریشی ظالم انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرے میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے علم و عفو اور مصائب و آلام کا برداشت کرنا، نیز مجرموں کو قدرت کے باوجود بغیر انتقام لیے چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، یہ آپ کے اخلاق حسنہ کا عظیم شاہکار اور بے مثل و بے مثال نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے مثال اداؤں کو اپنانا چاہیے۔ رب قدیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تواضع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی نرالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں، تو آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تواضع کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم علیہ السلام میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ سیرت المصطفیٰ بحوالہ زرقانی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیجئے، میں اس کو درست کر دوں۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کرو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کرو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ سیرت المصطفیٰ بحوالہ زرقانی۔ حسن معاشرت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنے احباب، اصحاب، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے 10 برس تک سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا، بلکہ کبھی بھی اف تک نہ فرمایا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک کان میں وہ کچھ کہتا رہتا، اور آپ اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو آپ کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے
اور اپنے اصحاب کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خوشروئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے، تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ مشکات شریف۔ آپ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے اور اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خبرگیری فرماتے اور اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیار و محبت سے بار بار نوازتے اور سب کی دلجوئی اور دلداری فرماتے اور بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبرگیری اور ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ اور مشفقانہ برتاؤ فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل اور اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کی تکمیل فرمائی کہ اگر آج بھی دنیا والے آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے لگیں تو پوری دنیا میں امن و سکون اور محبت اور رحمت کا دریا بہنے لگے اور سارے عالم سے جدال و قتال کا ماحول ختم ہو جائے اور دنیا امن و امان اور پیار و محبت کا گہوارہ بن جائے۔ آئیے اب اخلاق کریمانہ کی ایک اور خوبی حیا کے متعلق پڑھیے اور اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ حیا کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔